سید الاسقیاء یا حسن مجتبی، سید الاسقیاء یا حسن مجتبی، سردار گو تم مولا حسن، مولا حسن دلدار گو تم مولا حسن، مولا حسن سردار گو تم دلدار گو تم میرا پیار گو تم مولا حسن. ہم شبیہ مصطفیٰ صلی علی مولا حسن، جانشین مرتضی شیر خدا مولا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ خصوصی نشریات. آج 5 ربیع الاول یوم ہے ایک عظیم ہستی کا، اللہ اکبر، جنہیں ہم کہتے ہیں سید الاسقیاء. سارے ہی کہتے ہیں، بڑے بڑوں نے کہا، راقب دوش پیمبر، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین کرام، آج آپ کا یوم ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری اس بزم میں، ہمارے اس منچ پر اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت، علمی شخصیت، حضور زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ جلوہ فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت ہی پیارے ثنا خاں سید انس کریم بھی تشریف فرما ہے. آپ دونوں احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام، اس سے قبل کہ قبلہ شاہ صاحب سے موضوع کے تعلق سے سوالات کا آغاز کیا جائے، کچھ تمہیدی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب ہم اسلامی تاریخ کے افق پر نظر دوڑاتے ہیں تو کچھ ہستیاں ایسی دکھائی دیتی ہیں کہ جن کی ذات نہ صرف ایمان کے چراغ روشن کرتی ہے بلکہ اخلاق و کردار کے مینار بھی قائم کرتی ہے. انہی درخشندہ ستاروں میں سے ایک سیدنا و مولانا صبت رسول، جگر گوشہ بطول، سید شباب اہل جنت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہے. مدینہ پاک کی بابرکت فضاؤں میں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی. آنکھ کھولتے ہی آغوش نبوت کا سایہ نصیب ہوا، وہ آغوش جس میں وحی الہی کے نغمے گونجتے تھے، وہ لب جن سے قرآن مجید کی تلاوت کی خوشبو پھیلتی تھی، وہ دل جو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت تھا. انہی کی قربت میں آپ کی پرورش ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ کو اپنی محبت کا مرکز بنایا بلکہ آپ کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ آپ کا ہر قول و عمل نبوی اخلاق کا آئینہ بن گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی حلم و بردباری کا مرقع تھی. دشمن کی جانب سے گستاخی پر مسکرا دینا اور عداوت کے جواب میں احسان کرنا آپ کا شعار تھا. آپ کی سخاوت ایسی تھی کہ محتاج کے سوال سے پہلے اس کی حاجت بھانپ لیتے. فقراء پر اپنا مال خرچ کرنا، پھر کبھی احسان نہ جتانا، یہ آپ کے جود و کرم کی عظمت و بلندی ہے. سیاسی بصیرت میں بھی آپ بے مثال تھے. خلافت و اقتدار کی کشمکش میں جب امت خانہ جنگی کے دہانے پر تھی تو اس وقت آپ نے صلح کو ترجیح دی، اپنی ذات کی قربانی دی، مگر امت کے خون کو بہنے نہ دیا. ناظرین کرام، یہ وہ فیصلہ تھا جو تاریخ میں صلح حسن کے نام سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور جو قیامت تک رہنماؤں کو یہ سبق دیتا رہے گا کہ بعض اوقات سب سے بڑی فتح جنگ جیتنا نہیں بلکہ دل جیتنا ہوتی ہے. آپ قرآن کے عاشق تھے. تلاوت میں خشوع اور تدبر کا نور جھلکتا تھا. آیات رحمت پر آپ کا دل پگھل جاتا اور آیات عذاب پر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. عبادت میں ایسی محویت کہ گویا دنیا سے کٹ گئے ہوں، اور دنیاوی معاملات میں ایسی حکمت کہ ہر قدم پر امت کی بھلائی نظر آتی. آج کے دور انتشار میں جب نفرتیں بڑھ رہی ہیں اور اخلاق مٹ رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان، حلم، سخاوت، حکمت اور اتحاد وہ ستون ہیں جن پر ایک امت کی عظمت قائم ہوتی ہے.
اگر ہم نے اپنے قلوب کو آپ کی محبت اور اپنے اعمال کو آپ کے اسوہ سے جوڑ لیا تو ہم نہ صرف اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں بلکہ دنیا میں امن و سکون کے سفیر بن سکتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم آپ کی سیرت پر کلام کریں گے، اور ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے ذکر کیا حضور زغم اسلام تشریف فرما ہے۔ تو آئیے قبلہ شاہ صاحب سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، اتنا خوبصورت مبارک ذکر ہے، میں چاہتا ہوں آغاز میں اگر آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آغوش میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کس انداز سے ہوئی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا کیا انداز تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہم تمام کے لیے انتہائی سعادت اور انتہائی خوشبختی کی بات ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ آج آپ کے اس پلیٹ فارم IDS کی طرف سے ہم حضور سیدنا و مولانا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک اور آپ کے ساتھ جملہ اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذکر پاک کی سعادت پا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات، فضائل، اوصاف، اس کے لیے ایک نہیں حافظ صاحب کئی نشستیں بھی ناکافی ہیں۔ کیا بات۔ اب آپ دیکھیے یہ سلسلہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے والدین کی طرف سے ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ سب سے بڑی بات تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمالات کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور ارشاد کہ ہر طبقے کے لیے، ہر ذات کے لیے ایک اسبہ ہوتا ہے، اور میری بیٹی فاطمہ کے لیے اسبہ میں ہوں۔ واہ واہ۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ ہوں یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں، ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا، اسبہ اس رشتے کو کہتے ہیں کہ جس میں عورت کا تعلق نہ ہے۔ یعنی جس طرح کہ آپ دیکھیے کہ نانا جو ہے وہ اسبہ میں نہیں ہوتا ہے، ماموں جو ہے وہ اسبہ میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ماں کے ذریعے وہ رشتہ بنتا ہے۔ تو دادا جو ہے وہ جو چچا ہیں یہ اسبہ کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ظاہری شکل و صورت کے اندر آگے آپ دیکھیں تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، وہ سرکار نانا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دوسری نسبت بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے اس اختیار تشریعی کو استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کی اولاد کا اسبہ بھی میں ہوں۔ یعنی اب نسب پاک کیسا بنے گا کہ حضرت سیدنا امام حسن، آپ کی والدہ سیدہ زہرا پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ، آپ کے والد گرامی حضرت مولا مرتضیٰ، اور پھر یہ نسب دوبارہ جو ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جائے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں یہ جو گوشہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں۔ اور پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہن و علیہن کے آپ صاحبزادے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زہرا پاک کا نکاح جب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو باقاعدہ فرمایا کہ رب کی طرف سے مجھے یہ حکم تھا کہ میں اپنی شہزادی کا نکاح جو ہے وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو یہ کہا کہ تم دروازے پر دونوں رکھے رہنا اور میں آتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چلو پانی لیا اور اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، اللہم بارک لہما و فیہما و علیہما، اے اللہ ان دونوں کو بابرکت بنا اور ان دونوں میں برکت اتار اور ان دونوں کے لیے برکت کو جاری فرما۔ یہ کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر جو اپنے دست مبارک کے اندر پانی تھا وہ حضرت سیدہ زہرا پاک کے چہرے پر چھینٹے مارے اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ پر بھی اس کے چھینٹے مارے۔ تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کی کائنات میں جلوہ گری کے لیے آپ دیکھیے نبوی منصوبہ پورا تیار ہو رہا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے۔ تو یہ برکتوں کا ظہور کہ یا اللہ ان دونوں کو بابرکت کر اور ان دونوں میں برکت اتار، اور وہ برکت کیا تھا؟ وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، سبحان اللہ، وہ حضرت مولا امام حسین مجتبیٰ تھے، اور ان کے لیے برکت بنا، انہیں وعلیہما ان پر برکت اتار، ان میں برکت اتار اور ان کو بابرکت کر دے۔ تو یقیناً آپ کی آل پاک سے ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیض اٹھایا اور ان کا وجود ہی امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین مجتبیٰ اور ان کی جملہ اولاد کا وجود ہی اس امت کے لیے عظیم برکات الہیہ میں سے ایک عظیم برکت ہے۔ واہ جی واہ۔ جب اس ترتیب کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح قدرت کا منصوبہ رہا اس ہستی کے ظہور کے لیے،
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو رہی ہے اکثر قول کے مطابق یہ 3 ہجری ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسن پیدا ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیک یعنی گھٹی جو ہے وہ اپنے لعاب دہن سے دی، اللہ اکبر، سبحان اور وہ حضور کا لعاب دہن اللہ، کہ اگر یہودن عورت ایک گوشت کے اندر زہر ملا دے، جیسا صحیح بخاری میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زہر آلود گوشت رکھیں اور وہ گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر لقمہ بنا کر اپنے دہن مبارک کی طرف لائیں اور زبان اس سے لگ جائے تو اللہ رب العالمین اس میں حیات پیدا کر دے۔ آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک اگر اس توانہ وہ اس کھجور کے تنے سے لگ جائے تو اللہ اس میں زندگی پیدا کر دے۔ تو وہی زبان مبارک جس پر اللہ کے کلام جاری ہوتا ہے اور جس پر حق کے سوا کوئی جاری نہیں ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارکہ کے ذریعے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہنیک عطا فرمائی۔ یہ برکات ہے۔ آج آپ دیکھیں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے حافظ صاحب قبلہ، تو وہ کسی نیک اور صالح شخص کو تلاش کرتے ہیں کہ ان سے تہنیک، ان سے گھٹی دلائی جائے۔ یہ گھٹی دلانے کا جو ایک مبارک فعال یہ ہے کہ جو شخصیت کا تقوی ہے، جو اس کا مقام ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی بزرگی ہے، اس کا حصہ اس بچے کو ملے۔ تو آپ اندازہ لگائیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے سرکار کی نسبت مبارکہ سے ایسے ہی کامل بنایا جو میں نے بھی تھوڑا سا اشارہ دیا آپ کے سامنے، اور اس کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہن مبارک سے اور اپنی زبان مبارک سے ان کو تہنیک دے رہے ہیں۔ تو یہ کتنا واضح باب ہے، اور اس ایک بات کے اندر آپ کے کمالات کے کتنے مدارج ہے جس کو بیان کرنے سے کہ انسان کی زبان قاصر ہے، کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نبوی کمالات کا کس طرح اظہار ہوا اور وہ فیض آپ کی ذات مبارکہ میں کیسے پہنچا۔ پھر آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دونوں کانوں میں اذان دی، یعنی تکبیر کی آواز کسی نیک بندے کی زبان سے جاری ہو تو اس کے اثرات، کلمات طبیعت پر گویا کہ مرتسم ہوتے ہیں اور وہ ظاہر ہوتے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المحبوبین ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے کامل عبد ہیں، اور آپ ہی کی گواہی سے دعویٰ توحید کی دلیل جو ہے وہ کامل ہوتی ہے۔ وہ کلمات کہ جب حضور یہ فرما رہے ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ساتھ میں آگے فرما رہے ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ وہ کلمات ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک آواز جو آپ کے سب سے پہلے کانوں کے اندر پہنچی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے کمالات میں یہ ہے کہ آپ کے کانوں میں اذان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، آپ کو تہنیک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور حدیث پاک میں آتا ہے حافظ صاحب قبلہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ لاؤ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ، لاؤ میرے بیٹے کو میرے پاس۔ تو جب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اپنی گود میں امام حسن مجتبی کو لے کر سرکار کے پاس پہنچے تو سرکار نے فرمایا کیا نام رکھا میرے بیٹے کا؟ تو فرمایا حرب، فرمایا نہیں حسن۔ اور یہی روایت آتی کہ جب مولا امام حسین پیدا ہوئے تو یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو مولا مرتضیٰ ہی اسی ترتیب دے کے حسن اتفاق حضرت مولا مرتضیٰ لے کر جب آئے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کیا نام رکھا میرے اس بیٹے کا؟ فرمایا حرب، فرمایا نہیں حسین۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو پھر حضور آئے اور حسن اتفاق یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اپنے تیسرے بیٹے کو جب لے کر پہنچے تو فرمایا کیا نام رکھا علی؟ فرمایا حرب، فرمایا نہیں یہ نام نہیں رکھنا ہے، فرمایا محسن۔ اور فرمایا علی جو میں نے نام اپنے ان تینوں بیٹوں کے رکھے ہیں حسن، حسین اور محسن، فرمایا حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کا نام تھا کہ شبر، شبر، مشبر۔ تو یہ جو کمالات ہے کہ نام کا انتخاب بھی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور یہاں پر محدثین حافظ صاحب آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کو بدل دینا حرب، لڑائی کے لیے، کیونکہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کے اعتبار سے تو آپ نے اسی نام کو منتخب فرمایا حرب، یعنی شجاع، بہادر، لڑنے والا، لڑاکا دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو حضور نے اس کو تبدیل فرما کر نام رکھا حسن، حسن و جمال والا، کمالات و فضائل و خصائل والا۔ تو یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارکہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ناموں کے انتخاب کے لیے بڑا اچھا انتخاب ہونا چاہیے، پیارا انتخاب ہونا چاہیے، اور خاص طور پر وہ نام جو سرکار دو عالم اس کو منسوب کر رہے ہیں
اس کا سورس اور ماخذ بتا رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف. تو یہاں یہ بات پتہ چلا کہ ہمیشہ نام صالحین کے ناموں پر رکھنا چاہیے, یا جو صالحین نے اپنی اولادوں کا نام لیا, یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے, دوسرے کا نام حسین ہے, اور تیسرے کا نام محسن ہے. تو فرمایا کہ شبر اور شبیر اور مشبر, تو یہ حضور علیہ السلام کا آپ کے دہن مبارک میں لعاب ڈالنا اور اس سے تہنیک کرنا, کانوں میں اذان دینا, اور اس کے بعد ناموں کو رکھنا. اور پھر حضور علیہ السلام نے آپ کے عقیقے کا بھی اہتمام خود فرمایا. واہ واہ. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مینڈھا لیا, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 مینڈھے لیے, اور حضور علیہ السلام نے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور اسی طرح امام حسین پاک کے لیے سرکار نے فرمایا, اور ان دونوں بچوں کا اپنے اپنے وقت کے اندر سرکار دو عالم نے عقیقہ فرمایا, جو شکرانہ ہوتا ہے. علماء نے لکھا وہ شکرانہ کیا ہے عقیقہ, فرما ماں کے رحم میں وہ بچے کا رہنا, اور اللہ کی حیات, اللہ کی طرف سے حیات اور زندگی پا کر آنا, اتنے نازک مرحلے سے آنا. تو بندہ جو ہے وہ اللہ کے حضور اس نعمت کے حصول پر شکریہ ادا کرتا ہے. اس کو یہ عقیقے کے پیچھے ایک خاص گویا کہ فکر ہے. پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بال اتارے گئے, اور اس کو حضور علیہ السلام نے چاندی کے برابر تلوا کر اس کو غریبوں کے اندر آپ نے تقسیم فرمایا. تو یہ تو آپ کی گویا کہ معاملات کا حصہ ہے. اور میں آخر میں آپ کے جواب کے دوسرے حصے کی طرف آ جاؤں کہ تربیت حضور نے کیسے فرمائی. تربیت کا تو معاملہ آپ دیکھیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات ہیں, جو عبادات کے اندر اور زہد و تقوی کے اندر جب نام آتا ہے تو جن عظیم ہستیوں کا نام, یہ لفظ زہد و تقوی کی تعبیر کے لیے حافظ صاحب ہمارے ذہنوں میں نمودار ہوتا ہے, ان ہستیوں میں ایک بڑا نام سیدہ زہرا کا پاک کا ہے, جہاں پر ہم شجاعت و تقوی و بہادری و للہیت و انابت و اخلاص کی طرف جاتے ہیں. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ان میں اجلہ اصفیاء کے ناموں کے ساتھ سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے. تو والد گرامی وہ ہیں جو تقوی کا نشان ہے, والدہ ماجدہ وہ ہیں جو پارسائی کا نشان ہے. آپ کا گھر جو ہے محبت وحی ہے, اس گھر کے اندر وحی کا نزول ہوتا ہے. وہ گھر وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تطہیر کا وعدہ فرمایا, اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیونکہ یہ محبت وحی ہے, قرآن یہاں پر اتر رہا ہے. تو قرآن تو حافظ صاحب گویا کہ تھیوری ہے, ایک لحاظ سے ظاہری الفاظ میں ایک قانون کی کتاب ہے, ہدایت کا قانون ہے, لیکن اس کی عملی شکل کے لیے افراد چاہیے جو اس پر اتر کے دکھائیں. تو محبت وحی وہ گھر جو ہے جس میں حضرت مولا مرتضیٰ موجود ہیں, سیدہ زہرا موجود ہیں, وہ تو وحی کے اترنے کی جگہ ہے. تو لہذا اسی گھر کو قرآن و سنت کے قانونی دستاویزات اور قانونی ہدایت کی عملی شکل بنایا گیا کہ اگر قرآن کا جو عملی معیار ہے عقیدے کا, اخلاق کا, سماجی معاشرت کا, امر بالمعروف کا, نہی عن المنکر کا, اور تمام خیر کا, تو اس کی عملی شکل کیا ہے. تو فرمایا یہی تو گھرانہ ہے کہ جن سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, کہ ہم نے ان کو پاک صاف کر دیا. قیامت کے دن قرآن کو عملی شکل میں پہچاننے کے لیے یہاں لانا پڑے گا, اور یہیں بیان کرنا پڑے گا. جیسا حضور نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری اہل بیت. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسن مجتبیٰ کی تربیت کو ہم کہاں اس مقام پر بیان کر سکتے ہیں جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو بیان کیا, اور آپ اہل بیت کے اندر خاص تمام اہل بیت اعظام کے اندر جو درجہ بدرجہ ان کے اندر عموم کے اعتبار سے ہیں, ان میں خصوص درجہ جو ان 4 ہستیوں کو عطا فرمایا گیا, حضرت مولا مرتضیٰ, سیدہ زہرا پاک, امام حسن, امام حسین مجتبیٰ. تو گویا کہ تربیت کے مراحل کے اندر آپ تو بالکل شامل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نجبا صحابہ میں آپ کا شمار ہے. جامع ترمذی کی حدیث سے سرکار نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے کچھ نجیب, مشیر, پاکیزہ فکر کے اعلیٰ معیار کے صحابہ عطا فرمائے. فرما مجھے 14 دیے گئے, جامع ترمذی موجود ہے. ان میں سرکار دو عالم نے جہاں مولا مرتضیٰ کا نام لیا, جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لیا, جہاں سیدنا عمر کا نام لیا, جہاں سیدنا عثمان کا نام لیا, جہاں سلمان فارسی کا نام لیا, جہاں سرکار حضرت بلال کا نام لیا, وہیں امام حسن مجتبیٰ, امام حسین مجتبیٰ جو صفوں میں براہ راست حضور کا نہیں سن رہے ہیں, لیکن صفوں کے اندر وہ ٹہل رہے ہیں, لیکن ان کے اندر اللہ رب العالمین نے حق کی قبولیت کا وہ معیار رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کے اندر جہاں یہ اجلہ اور اکابر صحابہ موجود ہیں, ان میں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کو شامل فرمایا. میں آخر میں کتاب الزکوٰۃ اور صدقہ میں جو مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے وہ موجود وہاں پر ہے, اس میں کہ صدقے کے کھجور لائے گئے. سرکار کی تربیت کا ایک انداز آپ دیکھیں, صدقے کے کھجور لائے گئے,
اور وہ سامنے رکھے گئے تھے تو امام حسن مجتبیٰ کی عمر شریف کوئی 1.5 سال کے قریب تھی. آپ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کراؤلنگ کرنا یا اردو میں کہتے ہیں رینگنا، وہ عمر تھی. تو آپ ادھر گئے اور آپ نے کھجور کا دانہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا. مسلم شریف حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز آپ دیکھیں، وہ بچہ ہے اور ان پر شریعت بھی لاحق نہیں، یعنی مکلف نہیں ہے، یعنی ان پر تو کوئی شریعت کا حکم تو نافذ نہیں ہو رہا. لیکن جب آپ نے وہ صدقے کے کھجور اٹھا کر اپنے دہن مبارک کے اندر ڈالے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بڑھ کر آپ کے دہن مبارک سے اس کھجور کو نکالا اور ایک طرف پھینک کر فرمایا بخن بخن، تھوک دو حسن، تھوک دو حسن. ہم آل نبی ہیں اور ہمارا گھرانہ وہ ہے جن سے اللہ رب العالمین نے ہر نجاست کو دور کر دیا ہے. یہ صدقہ ہے اور یہ مال کا میل ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی قیمتی، انتہائی دقیق، انتہائی ضروری مسئلہ امام حسن سے ڈسکس کیا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ ایک علمی مسئلہ کسی بچے سے بیان کریں، اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو، اس میں قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اس کو اس کی اہمیت اور کیفیت اور اس کے معیار میں درک اور کمال نہ ہو، تو لوگ کہیں گے حافظ صاحب آپ نے علم کو رسوا کر دیا، آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے علم کو یہاں بیان کیا. یہ بات تو اس کے مزاج کی کرنی تھی. تو یہاں پر امام حسن مجتبیٰ سے سید المرسلین اور معلم کائنات جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دقیق مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اور اس مسئلے کے لیے سادات کی عظمت کے لیے شان نزول بن رہا ہے. تو اس انداز میں امام حسن مجتبیٰ سے بیان کرنا، تو یہ تربیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر چیزوں کو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضامین بھی بیان کیے اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ امام حسن کے اندر اس بظاہر چھوٹی عمر کے اندر 1.5 سال کی عمر میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ، یہ 1.5 سال نہ ہو تو 2-2.5 سال لیں، لیکن وہ جس کو ہم گویا کہ بالکل ابتدائی بچپن کی عمر کہتے ہیں، جس کو بچے کو شعور بھی نہیں ہوتا، لباس کا شعور نہیں ہوتا، خوراک کا شعور نہیں ہوتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء اپنے کمال کے ذریعے ان کی ذات کے اندر یہ چیز عطا فرمائی. اور یہ نکھار آپ کی ذات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کیا. واہ واہ واہ. لیکن جب کسی کو سنت کے خلاف دیکھا تو تربیت کے اندر ایسے تھے کہ شریعت کی تربیت آپ کی گھرانے سے ایسی ملی تھی کہ آپ اس پر ناراض ہوتے. جس طرح کہ آپ کی وصال مبارکہ کے وقت قریب تھا تو مروان بن حکم آپ کے پاس آیا اور اس نے کوئی ترش باتیں کی تو اس پر آپ خاموش رہے، اس پر آپ نے کچھ نہیں کہا. لیکن بات کرتے کرتے اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا. اس وقت آپ نے جناب جو ہے اس بیماری کی حالت میں سر مبارک اٹھا کر جلال کا مظاہرہ کیا. فرمایا سنو، یہ دایاں ہاتھ کھانے کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ استنجا کے لیے ہے. اس کے استعمال کا طریقہ شریعت نے بتایا. یہ بر وقت جب آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے تو ناک صاف کر رہا ہے، یہ دایاں ہاتھ ناک صاف کرنے کے لیے نہیں ہے، ناک صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ ہوتا. فرمایا دایاں ہاتھ کھانے پینے کے لیے اور بایاں ہاتھ پیشاب کے لیے. یہ اتنے جرت کے ساتھ آپ نے بیان کیا کہ مروان بن حکم چپ ہو گیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اپنی ذات کے لیے آپ نے تو سخت بات نہیں فرمائی، لیکن خلاف سنت کام جب اس نے کیا تو آپ نے بر وقت اس کو جواب دیا. تو یہ آپ کی زندگی کے تربیت کو مراحل ہے جو آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ ماجدہ اور بالخصوص جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک اعلیٰ مظہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی کمال گفتگو ابتدا میں ہی شاہ صاحب آپ نے ایسی فرمائی ہے. اور میں تو یہی دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بزم کو اور اس ذکر کو ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنائے. آمین. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملنے کا ہمارے لیے سبب بنائے. قبلہ شاہ صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا تعلق تھا؟ ظاہر بات ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، اور پھر مولا علی اپنی ان کے اندر اپنے خصائص اتنے زیادہ ہیں، ان کے اپنے فضائل و کمالات اتنے زیادہ ہیں، تو بیٹے سے کیا تعلق تھا، کس طرح نوازا بیٹے کو، اور بالخصوص خلافت مولا علی کے وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کردار تھا، وہ بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیے اس کی بڑی تفصیل ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ آپ اپنے والد کے خاص مشیر تھے. اللہ اکبر. ہاں. اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ایسی تھی کہ آپ اپنے شہزادے کی بات کو پورا سنتے تھے. واہ. اور ان کو یہ اختیار تھا کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کام کو کرتا ہوا دیکھیں تو ان کو اجازت تھی کہ وہ اس کو من وعن قبول کر رہے ہیں، بالکل سرکار شیر خدا کا عمل ہے، لیکن جہاں پر جو مسئلہ آپ چاہتے تھے کہ توضیح ہونی چاہیے یا اس مسئلے کو مولا علی بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو باقاعدہ طور پر آپ مسئلے کی تفہیم کے لیے علمی اشکال قائم کرتے تھے.
کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ وہاں پر کیوں گئے، آپ نے اس سے یہ بات کیوں کی، آپ نے یہ عمل کیوں کیا، اگر آپ یہ نہ کرتے تو ایسا ہوتا، آپ یہ نہ کرتے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا، آپ یہ نہ کرتے تو اس کا فائدہ ہوتا. یہ پورے خطبے حدیث کے اندر موجود ہے تاریخ میں. پھر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ یہ کہتے تھے مسکرا کر، فرمایا میرے پیارے بیٹے یہ میں نے اس وجہ سے کیا، یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا. تو یہ سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے اندر یہ. اب آپ دیکھیں کہ جس وقت حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے، انتہائی ذوب و حالی کا حال تھا، انتشار تھا. تو اس وقت آپ نے دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کے مشیر خاص حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے. چاہے صفین کی طرف جانے کا مسئلہ ہو یا جمل کی طرف جانے کا مسئلہ ہو یا ان لوگوں کی طرف مسئلہ ہو، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی کو ہر اقدام سے پہلے صلح آپ بات کرتے. اور باقاعدہ آپ جب صفین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو اس وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ یا ابی الصلح خیر. سورہ نساء کی آیت سے استدلال کیا کہ میرے والد گرامی دیکھیں صلح کر لینا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے بڑی نیکی ہے. تو پھر آپ اس بات کی توضیح فرماتے کہ تم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے اور صلح و خیر کی بات حسن تم نے کی ہے اور بالکل ٹھیک کی ہے، لیکن میرا اقدام بھی صلح ہی کی قسم سے. تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی توضیح آپ کے ساتھ فرماتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. یہاں ہمارے ساتھ سید انس کریمی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کا نذرانہ پیش کر دیں تو ماحول اور بھی خوبصورت ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن، واہ 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 سبحان اللہ. ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن، رونق بز میں قصہ مولا حسن. ہم شبیہ مصطفیٰ مولا حسن، رونق بز میں قصہ مولا حسن، رونق بز میں قصہ مولا حسن. جن کی خوشبو سے مہکتی خلد ہے، جن کی خوشبو سے مہکتی خلد ہے، وہ گلے آلے ابا مولا حسن، وہ گلے آلے ابا مولا حسن. خلد کی سرداری جن کو مل گئی، خلد کی سرداری جن کو مل گئی، جان و شان مرتضیٰ مولا حسن، جان و شان مرتضیٰ مولا حسن. سیدہ زہرا کے ہیں لخت جگر، سیدہ زہرا کے ہیں لخت جگر، معدن جود و سخا مولا حسن، معدن جود و سخا مولا حسن. مجھ کو ساجد مل گئی دل کی مراد،
تجھ کو ساجد مل گئی دل کی مراد، جب بھی مشکل میں کہا مولا حسن، جب بھی مشکل میں کہا مولا حسن، جان و شان مرتضیٰ مولا حسن، رونق بز میں کسا مولا حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سید انس کریمی بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی حضرت کچھ آپ کلام فرما دیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باب العلم ہیں، سبحان اللہ، اتنی بڑی علمی شخصیت، علم کا دروازہ، سبحان اللہ۔ تو اب امام حسن مجتبیٰ آپ کے صاحبزادے ہیں، تو آپس میں کوئی علمی مباحثہ بھی ہوتا ہوگا، علمی ایک انداز بھی گفتگو کا ہوتا ہوگا، تو وہ کیا موضوعات، وہ کیا انداز ہوتا تھا، اس کی کوئی اگر مثال مل جائے؟ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سوال حافظ صاحب قبلہ آپ نے کیا کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم ہے، جی۔ انا مدینۃ العلم ولی بابھا، علم کا عرفان، فراست، حکمت آپ کے پاس ہے۔ تو حضرت ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھے کہ جناب اس کا علمی جوبن کیسا ہے، واہ، تو وہ اس سے علمی بات کرتا اور دیکھتا ہے کہ اس کو دین و دنیا کی دانائی میں درک اور کمال کتنا حاصل ہوا ہے۔ ایسے کئی خطبے ہیں حافظ صاحب، اس پہ ایک الگ پروگرام ہونا چاہیے کہ مولا مرتضیٰ تنہائی میں امام حسن سے کیا بات کرتے تھے، کیا کہنے، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حلیۃ الاولیاء میرے سامنے موجود ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے کہ مولا مرتضیٰ نے سوالات وارد کیے ہیں، حضرت علی نے سوال کیے ہیں حضرت امام حسن سے، اور امام حسن نے وہ 15-20 سوالات کے جوابات کیسے دیے ابھی آپ سماعت کیجئے گا۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر مولا مرتضیٰ نے اپنی چھاتی سے آپ کو لگایا ہے کہ جو سوال میں نے کیے تھے اس کو واقعی میں تو نے حل کر دیا ہے۔ سوالات آپ دیکھیں، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی دفعہ تشریف فرما ہے، اور اس میں ہم تمام کے لیے بڑی نصیحت ہے اور علم ہے۔ حضرت شیر خدا نے پہلا سوال کیا، اے میرے بیٹے راست بازی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابا جان اچھائی سے برائی کو مٹانا۔ اللہ اکبر، واہ، اچھائی سے برائی کو مٹانا۔ مولا مرتضیٰ آگے کہتے ہیں شرف کیا ہے؟ شرف کیا ہے؟ کتنے مشکل سوالات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قبیلہ پروری اور جرت۔ فرما مروت کیا ہے؟ فرما عفت معابی اور مال کی دوستی۔ اللہ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ مہربانی کیا ہے؟ فرما تھوڑے پر نظر رکھنا، نظر حقارت سے باز رہنا ہے۔ اچھا، پوچھا ملامت کیا ہے؟ بندہ خود کو چھوٹا کر کے دوسرے کو الزام دے اور اپنے پر وہ الزام نہ لے، تو فرما یہ ملامت ہے۔ فرما سماحت، سخاوت کیا ہے؟ فرما مالداری اور تنگ دستی میں خرچ کرنا۔ یہ نہیں کہ جب مال آیا ہے تو خرچ کرنا، فرما جب مال نہ ہو تب خرچ کرنا، یہ ہے سخاوت۔ کتنی باریک بات ہے، دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بخل کیا ہے؟ تو فرما جو پاس ہو اسے عظیم سمجھے، جو خرچ کرے اسے ضائع سمجھے۔ فرما جو پاس ہے اس کو عظمت سمجھ رہا ہے، اور جو خرچ کر دیا تو کہتا رہے میں نے تو اس کو ضائع کر دیا، تو فرمایا یہ ہے بخل، ایک لحاظ، یہ ایک بخل نیک کاموں کے اندر۔ فرمایا کہ بھائی چارہ کیا ہے؟ فرما بیماری اور تندرستی میں غم گساری کرنا، ورنہ تو لوگ جناب جب اگلے کا فضیلت کا چاند چڑھا ہوا ہو تو لوگ آ جاتے ہیں دعوتوں کے اندر۔ فرمایا یہ بھائی چارگی نہیں، بھائی چارگی جب وہ تنگ ہو، پریشان ہو اور بیمار ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ غم گساری کرنا۔ کیا کہنے شاہ؟ فرمایا جبن کیا ہے؟ یعنی سستی اور کاہلی کیا ہے؟ جی۔ فرمایا دوست پر بہادری دکھانا اور دشمن سے بھاگ جانا۔ اللہ اکبر۔ یعنی فرمایا سستی کیا ہے؟ فرمایا دوستوں پر بہادری دکھانا، بہادری دکھانا، یعنی آپس میں حسد کے طور پر چڑھ جانا، اور جس سے لڑنا ہے وہاں سے بھاگ جانا۔ تو یہ بندہ سست ہے، کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ کام کرنا، اپنے آپ کو شو بھی کرنا چاہتا ہے، تو اپنوں پر کرائے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تو اپنوں کے اوپر گویا کہ سختی کرنا اور اپنوں کے اوپر بہادری دکھانا، اور جہاں بہادری دکھانی ہے وہاں زبانیں بند کر لینا، وہاں کام نہ کرنا، وہاں نہ تحریری کام، نہ قلمی کام، نہ دوسرا کام کرنا۔ تو یہ شخص کوئی متقی نہیں ہے، یہ سست ہے۔ اگر یہ واقع میں گویا کہ متقی یا بہادر ہوتا تو یہ اپنوں سے درگزر کرتا، چشم پوشی کرتا، اور جس سے لڑنا ہے شرعن
اس کے آگے وہ شیر بن کے بہت کھڑا اچھے، ہونا. واہ تو یہ مولا مرتضی کتنا باریک جواب ہے. دیکھیں فرما سستی اور کاہلی کیا ہے. ایک تو بدنی سستی ہوتی ہے فکر کی، تو فرما دوست پر بہادری دکھانا اور دشمن سے بھاگ جانا. فرما غنیمت کیا ہے. فرما تقوی میں رغبت اور دنیا سے بے رغبتی. غنیمت کیا ہے. فرما تقوی میں رغبت اور دنیا سے بے رغبتی. پھر فرماتے ہیں مولا مرتضیٰ نے ایک اور مشکل سوال کیا. بردباری کیا ہے. حلم بردباری کیا ہے. فرما غصے کو پی جانا اور نفس پر قابو پانا. اللہ اکبر. فرما غنی کیا ہے، یعنی غنا کیا ہے. غنا استغنا، غنا کیا ہے. فرما اللہ کے دیے پر نفس کو راضی رکھنا. واہ 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 واہ. بے شک اصل غنا نفس کا غنا ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسے عطا فرما دیا ہے. اس سے نفس کو راضی رکھنا. اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا بہت اچھے. اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف ہی رغبت کرے گا. فرما فقر کیا ہے. فرما نفس کا ہر چیز پر حریص ہونا. جو ہے تو ہے لیکن اس پر بھی حریص ہو رہا ہے، اس پر بھی لالچ کر رہا ہے. تو فرما اصل فقر یہ نہیں ہے کہ جناب جو قلاش اور بھکاری ہو. فرمانے فقر یہ ہے کہ نفس ہر چیز کا حریص ہو. یعنی میرے پاس ایک گزارا مثال کے طور پر ایک موبائل ہے، اس سے میرا کام چل رہا ہے لیکن میں اس چیز کی طرف بھی حرص کر رہا ہوں کہ یہ بھی میرے پاس آ جائے. اور وہ آ جائے تو اس کے لیے اس چیز کا طلب کرنا، اگر اس کی ضرورت ہے اور وہ چیز آپ کے لیے لازم ہے اور آپ کے کام چلتے ہیں تو اس کو لانا بری بات نہیں، لیکن وہ آپ کسی کے کام کا نہیں ہے. لیکن وہ جناب لوگوں کے ہاتھوں میں اچھا لگ رہا ہے اور آپ کے پاس وسائل نہیں اس کو لینے کے لیے. اب بندہ اس میں غیر شرعی معاملات میں مبتلا ہو کر اس کو لینے کی کوشش کرے. تو فرما فقر یہ ہے کہ جس کے دماغ کے اندر فقر یہ ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی نعمت کے اوپر تسلی نہ کرے. وہ جس طرح کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ جناب گھنی لسی کو دیکھ کر اپنی مونچھوں کو نہیں مڑوایا جاتا. تو یہ مثال جو ہے نا کہا گیا کہ جناب فقر کیا ہے. فرما نفس کا ہر چیز پر حریص ہونا. فرما قوت اور طاقت کیا ہے. فرما لڑائی کی شدت میں. قوت اور طاقت کیا ہے. فرما لڑائی کی شدت میں اور طاقتوروں کے مقابلے میں جم جانا. لڑائی کی شدت میں اور طاقتوروں کے مقابلے میں جم جانا یہ قوت اور طاقت ہے. فرمایا ذلت کیا ہے. فرمایا بہادری دکھانے کے وقت گھبرا جانا. وہ کسی نے کہا نا کہ جناب اسلحہ تو آپ رکھتے ہیں، اسلحہ رکھنا کمال نہیں ہے، وقت پر اس کو چلانا کمال ہے جب اس کی ضرورت ہو. فرمایا ذلت کیا ہے کہ بہادری دکھانے کے وقت گھبرا جانا. فرمایا عاجزی کیا ہے. اب دیکھیں یہ بظاہر سوال عام ہے لیکن جو جواب امام حسن لا رہے ہیں اس باریکی کو دیکھیں وہ کہاں سے لا رہے ہیں. عاجزی کیا ہے، فقر کیا ہے، سخاوت کیا ہے، یہ تو عام سے سوالات ہیں. ہم اس کے ایک ظاہری سطح پر رہتے ہیں لیکن آپ اس کی باریکی پر جا رہے ہیں کہ جناب اصل وہ چیز کیا ہے. اس کو درست نہیں کرو گے تو یہ ساری ریاکاری ہو کر رہ جائے گی. کیا کہنے شاہ صاحب. فرمانے عاجزی کیا ہے. فرما داڑھی سے کھیلنا اور باتوں کے دوران تھوک کا کثرت سے آنا. یعنی مثال جب فکر مند ہوتا ہے نا بندہ تو اپنی داڑھی میں ہاتھ مارتا ہے اور غور کر رہا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ کیا ہے اپنے معاملات کی طرف وہ غور کر رہا ہے اور وہ اپنے معاملات پر غور کر کے اپنا مرتبہ مقام ہر شے کو بھول رہا ہے اور اس موضوع کی طرف اس کی نسبت ہے. اور پھر منہ پر تھوک سے آنے سے مراد یہ کہ کثرت فکر کی وجہ سے اس کی کیفیت یہ بن رہی ہے. فرما جرت کیا ہے. فرما ہم عمروں کی موافقت، جو آپ کے ہم پلہ لوگ ہیں نا اس طرح کی صلاحیت کو پیدا کرنا. فرما تکلف کیا ہے. فرما لا یعنی باتیں کرنا. بزرگی کیا ہے. فرما عزم و نیک جگہ میں عطا کرنا اور جرم کی جگہ سے رک جانا. کہتے ہیں عقل مندی کیا ہے. فرما جو کچھ تو نے جمع کیا ہے دل کا اس کو یاد رکھنا عقل مندی ہے. کہ جو کچھ تو نے جمع کیا ہے دل کا اسے یاد رکھنا یہ عقل مندی ہے کہ اس کا حساب کرنا ہے، اس کے مصارف کیا ہے، یہ لیا کہاں سے گیا. فرما اختلاف کیا ہے. فرما دشمنوں کو آگے رکھنا اور باتوں کو بلند رکھنا. چمک خوبصورتی کیا ہے. فرما اچھے کام کرنا برے کام چھوڑ دینا. کہا کہ دانش مندی کیا ہے. کہ بردباری کرنا اور حاکموں کے ساتھ نرمی کرنا تاکہ ان کے ساتھ اصلاح ہو. کہ بے وقوفی کیا ہے. فرما ڈھٹائی کی اتباع اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا. آخری دو سوال مزید کیے. فرما غفلت کیا ہے. فرما اچھائی کو چھوڑ کر برائی کے پیچھے پڑ جانا. فرما حرمان اور محرومی کیا ہے. فرما تیرا حصہ تجھ کو پیش کر دیا جائے تو تجھ کو چھوڑ دے. جو دیا گیا وہ لے لو. کیونکہ اب چھوڑنے سے مراد یہ کہ پھر تیرے اندر طلب پیدا ہوگی تو سوال کرے گا لوگوں سے. تو فرما حرمانی اور محرومی یہ کہ جو تیرا حق تجھے مل رہا ہے تو قبول کر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
سرداری کیا ہے؟ فرما اپنے مال میں سرداری کیا تو فرما اپنے مال میں حماقت کرنے والا، اپنی عزت کا خیال نہ رکھنے والا، اور فرمایا جسے گالی دی جائے اور وہ جواب نہ دے، اور قبیلے کے معاملے میں پریشان سردار. یعنی فرماتے سرداری کیا ہے؟ اس ساری بات کا مراد کیا ہے کہ برداشت کرنے والا. واہ. لیڈر ہمارے وہاں بن جاتا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، ان کی پگڑی باندھ دیں، وہ ہو گیا. تو لیڈر اولادوں سے نہیں بنتا. لیڈر کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ برداشت، درگزر اور سب کو لے کر چلنا ہے. اسی کو سرداری کہتے ہیں. فرما اپنے مال میں حماقت کرنے والا، اپنی عزت کا خیال نہ رکھنے والا. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جناب اپنے مال میں حماقت کرنے والا اور اپنی عزت کا خیال نہ کرنے والا. مثال کے طور پر کہ جو اس کو ملا ہے اسی کی وہ واہ واہ کرے، اور جو اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی عزت، ان کی توقیر کی خیال نہ کرے، ان پر پردہ نہ ڈالے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہ آئے، بردباری کا مظاہرہ نہ کرے، حوصلہ برداشت کا نہ رکھے، ہر بات کے اندر جناب جو ہے کہ وہ چڑھ دوڑے. تو فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سرداری کے خلاف ہے. اور سرداری کیا ہے؟ برداشت ہے، بردباری ہے. حضرت مولا مرتضیٰ نے جب جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں ہے اور عقل مندی سے بڑھ کر کوئی مال نہیں ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے سینے سے لگایا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سوال کی نوعیت آپ دیکھیے کہ سوال بالکل سادہ ہے اور میں نے جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیا کیونکہ وقت مختصر ہے، ورنہ ایک ایک جواب کے اندر ڈیٹیل ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اب جس کا جتنا علم ہے وہ اس معیار پر سمجھے گا کہ امام حسن مجتبیٰ نے ایک عام مفہوم کے اندر اس کا مغز، اس کی باریک اور اس کے اصل ماخذ کو کس طرح بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی ناظرین کرام یہ بات تو یہاں غور طلب ہے کہ جو سوال کر رہے ہیں وہ باب العلم ہیں. اللہ اکبر. اور سامنے جواب دینے والے آپ کے شہزادے. یعنی خوبصورت سے ایک امتحان ہو رہا ہے، ایک پتہ لگایا جا رہا ہے. یعنی اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر میرے علم کا یہ معاملہ ہے تو میرے بیٹا بھی میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. یعنی جانشین ہے. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں اس انداز سے شاہ صاحب پہلی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والد اور بیٹے کا مکالمہ کیا ہے. کمال ہو گیا شاہ صاحب. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اس کی تشریح کرنی پڑے گی اور وہ ناظرین کے کمزور یا کچے یا قلیل مطالعے کی وجہ سے، جس کو میں نے اپنے پہلے سوال میں کہا ہے کہ باقاعدہ صفین کا مسئلہ ہو یا جمل کا مسئلہ ہو یا خلافت کے وقت بیعت لینے کا مسئلہ ہو، وہاں امام حسن نے اپنے والد پر 8 سوالات قائم کیے ہیں. اللہ کہ آپ یہ نہ کرتے تو یہ ہوتا، یہ نہ کرتے تو یہ اچھا ہوتا. پھر حضرت مولا پورا سنتے، جیسا ابھی والد نے وارد کیا نا اس طرح بیٹا وارد کرتا ہے امام حسن پر، حضرت مولا مرتضیٰ پر، کہ آپ اگر بیعت میں یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. پھر آپ پوری تسلی کے ساتھ سننے کے ساتھ ایک ایک کا جواب دیتے ہیں. میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ چیز میرے سامنے تھی، یہ میں نے یوں کیا تھا، یہ چیز میرے سامنے تھی. تو یہاں سے ایک بات یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ایک مسئلے کے اندر اگر اختلاف پیدا ہو جائے اور وہ مسئلہ اجتہادی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس مسئلے کو آپ بھی اس مسئلے کو پانا چاہ رہے ہیں، میں بھی اس مسئلے کو پانا چاہ رہا ہوں، لیکن تعبیر کا اختلاف ہو جاتا ہے. تو تعبیر کے اختلاف میں بغض نہیں کیا جاتا ہے، جو اس کا اچھا پہلو ہے اس کو لے لیا جاتا ہے. واہ واہ واہ. بہت خوب. کیونکہ دونوں اسی مسئلے کی بھلائی چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب آپ نے ابھی امام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، حکمت، فہم و فراست، حلم، تدبر، یہ ساری دانائی آپ نے ایک منظر پیش کیا ہے. اب میرا سوال حضرت یہ ہے کہ آپ کی سیرت میں ایک اہم پہلو آپ کی خلافت سے دستبردار ہونا بھی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت اس پر بھی آپ کلام فرمائیں کہ کچھ لوگ اس سبب سے آپ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اس صلح میں آپ کی دور اندیشی اور کمال حکمت کیا تھی، اس پر کچھ کلام فرما دیں. دیکھیے یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معجزات باہرہ کو پہلے ذکر فرما دیا. واہ. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب عمر شریف آپ کی 2 سال کے لگ بھگ ہوگی، آپ جب مسجد میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں آپ کو بٹھایا. اور بعض روایت میں وہ منظر حافظ صاحب اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی یہ کہتا ہے کہ ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن. سرکار ایک نظر پورے صحابہ کے مجمع پر ڈالتے تھے اور ایک نظر امام حسن پر ڈالتے تھے. یعنی پورے مجمع یوں تو تھا ہی، لیکن مزید ان کو گویا کہ چوکنا کرنے کے لیے، مزید ان کی توجہ اس طرف مائل کرنے کے لیے کہ کیا بات ہونی چاہ رہی ہے، یعنی پوری ایک نظر آپ نے صحابہ پر ڈالی اور پھر ایک نظر امام حسن پر ڈالی. ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن. جب تمام صحابہ کرام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل متوجہ ہو گئے تو سرکار نے فرمایا ان نبنی، یہ میرا جو بے شک یہ جو میرا بیٹا ہے، ھذا سید، یہ سردار ہے، یہ میری امت کا سردار ہے.
लअल्ल अल्लाहु अन युस्लिह बिही फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। कि ये जो मेरा बेटा हसन है ये मेरी उम्मत का सरदार है, और अन करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस मेरे शहजादे के ज़रिए दो मुसलमानों के अजीम गुरोह, अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, दो अजीम गुरोह के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सुलह करवाएगा। तो ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलत बयान की और अजमत बयान की है कि मेरा बेटा बांटने के लिए नहीं आया है, या जोड़ने के लिए आया है। और उस वक्त जब दो मुसलमानों के बड़े लश्कर आकर खड़े हो जाएंगे तो उस वक्त ये मेरा बेटा उनके अंदर सुलह करवाएगा, और इसीलिए ये मेरा बेटा सैयद सरदार है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने गोद में लेकर इमाम हसन के लिए इस बात को जिक्र किया। ये सही बुखारी शरीफ मेरे सामने मौजूद है, और ये किताबुस्सलाह है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, और इसका हदीस नंबर है 2704। ये पूरी एक तफसीली हदीस है कि किस तरह ये सुलह का मामला हुआ। इस सुलह के मामले को जिक्र करने से पहले मैं ये बात अर्ज करता हूँ कि इमाम हसन रदी अल्लाह तआला मसनद खिलाफत पर खुद कैसे आए जी, उसके साथ इसको लिंक करते हैं। जिस वक्त मौला मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला को अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम मलऊन ने ज़ख्मी किया और आपकी शहादत का वक्त करीब था, तो लोग आपके सराहने जमा हो गए और जमा होकर ये कहने लगे कि आप हम पर किसी न किसी को खलीफा बनाइए, क्योंकि इस हाल में अगर आप चले गए तो ये जो इतना इंतशार और इफ्तराक है तो फिर उसको संभालने वाला कौन होगा। तो ये मेरे सामने इमाम आजूरी की किताब किताबुश्शरिया है। किताबुश्शरिया में हज़रत इमाम आजूरी अलैहिर्रहमान ने सही सनद के साथ, बल्कि अपनी सनद के साथ इस बात को लिया कि क़ील अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला को ये कहा गया कि फरमा के इस्तखलिफ अलैना, आप हम पर किसी को खलीफा बनाइए। फ़क़ाला मा अस्तखलिफ़ो, मैं तुम पर किसी को खलीफा नहीं बनाऊंगा, वलाकिन इन युरीदिल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बिहादिल उम्मति खैरन, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इस उम्मत के लिए बेहतरी और खैर का इरादा फरमाया है तो यजमाउहुम अला खैरिहिम कमा जमाउहुम बाद नबीहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खैरिहिम, तो मेरे बाद, यानी मैं किसी को नायब नहीं बनाऊंगा, मेरे बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तुमको, तुम में जो सबसे अफजल और बेहतर है उस पर तुमको खुद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा कर देगा। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद हम तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हम में सबसे खैर और अफजल था उस पर जमा कर दिया। वाह वाह, इससे दो मसले साबित हो गए। सुभान अल्लाह। दो मसले क्या साबित हुए? एक तो ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का खुद खुतबा हजरत मौला मुर्तज़ा पढ़ रहे हैं। क्या कहने, फरमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाया, लेकिन जो हम में सबसे अफजल थे उन पर अल्लाह ने हमको जमा किया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी जो तुम में सबसे अफजल है उस पर जमा करेगा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ से ये पता चल गया कि हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने जिनके हाथ पर बयात की हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर सरकार के विसाल मुबारक के बाद, उनको मौला मुर्तज़ा का नज़रिया कि वो अफजल थे। और यही दलील आप आगे बना रहे हैं कि आप इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला की अफजलियत को बयान कर रहे हैं, क्योंकि आपके विसाल के बाद सारी उम्मत का इजमा आपकी ज़ात मुबारका पर। वो एक बात, बाज़ लोग यहाँ सवाल करते हैं कि खिलाफत में अफजलियत तो शर्त नहीं है, मफजूल भी खलीफा बन सकता है जी, लेकिन ये जो 30 साला खिलाफत है ना, इसमें वो कायदा नहीं चलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि मेरे विसाल के बाद खिलाफत जो आएगी 30 साल तक का जो दौरानिया होगा वो खिलाफत मिनहाज अली नबुवा होगी, वो मेरे तरीक़े के बिल्कुल ऐन मुताबिक होगी। तो लिहाजा हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद, हाफिज़ साहब मैं आपके ज़रिए नाज़रीन को समझाना चाह रहा हूँ कि हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद सरकार ने 30 साल को ख़ास कर लिया, यानी क़यामत तक के मुकाबले में 30 साल को अलग कर दिया। फरमाइए इस 30 साल में जो आएगा ना और खिलाफत के मनसब पर फाइज होगा वो ऐन मेरे तरीक़े पर होगा। अब उस 30 साल के बाद जो खिलाफत का ज़माना है उसमें तो आप ये कह सकते हैं कि मफजूल खलीफा बन सकता है, लेकिन ये जो 30 साल है इसमें ये बात नहीं है। इसलिए इमाम हसन मुश्तबा को मुंतखब कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं हज़रत मौला मुर्तज़ा कि जहाँ इस 30 साल की इब्तिदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक से हो रही है, वहीं इस 30 साल की इंतहा इमाम हसन मुश्तबा पर हो रही है। तो हज़रत मौला मुर्तज़ा ने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सहाबा को सरकार के विसाल के बाद हम में जो सबसे अफजल था उसके ऊपर जमा फरमा दिया, इसीलिए मैं अपने बाद किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और मेरे विसाल के बाद तुम खुद देख लोगे कि तुम में जो सबसे अफजल है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके हाथ पर तुम्हें जमा फरमा देगा।
اور بحمد اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے اوپر صحابہ کرام جمع ہو گئے اور وہاں کے جو لوگ تھے جمع ہوئے. اچھا اب اس بخاری شریف کے کنیکشن کی طرف اگر آپ آ جائیں تو صلح کا سلسلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کے ذریعے ناظرین کو. یہ بخاری شریف میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث نمبر ہے 2704. اس حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت مولا مرتضیٰ کے خلیفہ بھی ہیں طریقت کے اندر, سلسلہ قادریہ ہمارا یہاں سے جڑتا ہے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے ان کو سنا گیا کہ اللہ کی قسم کہ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ اپنا لشکر لے کر آئے, اور یہ بات بالکل واضح ہے تاریخ کے حقائق سے احادیث سے بھی کہ حضرت امام حسن کا لشکر جو تھا وہ حضرت معاویہ کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ تھا. یہ کوئی کمزوری نہیں تھی کہ آپ کا لشکر کوئی کم پڑ گیا تو جناب مقابلہ ہوا تو آپ آ گئے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 37 ہجری کے اندر یعنی جو حضرت مولا مرتضیٰ نے صلح کی جو بنیاد رکھی تھی اس کی تکمیل امام حسن نے کی. اگر آپ دیکھیں 37 ہجری میں حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے صفین کے دوران حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کا ایک پورا طریقہ بنا لیا تھا. یہیں سے تو خوارج پیدا ہوئے تھے. جی جی جی. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ باغی شرعی ہوتے معاذ اللہ تو یہ حکم تو حضرت مولا مرتضیٰ کی طرف جاتا, کیونکہ باغی کو جب تک قتل نہ کرے یا وہ رجوع اور توبہ نہ کرے تو اس سے صلح کی کیا بات ہے. 37 ہجری کے اندر آپ دیکھیں تاریخ کی ساری کتابوں کے اندر جو ہم سے اختلاف رکھتے ہوئے مانتے ہیں 37 ہجری کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ نے تجویز کو لیا اور اپنی طرف سے حضرت موسیٰ عشری کو آپ نے اپنی طرف سے حکم بنایا کہ تم جاؤ اور معاویہ سے بات کرو رضی اللہ عنہ, اور حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر بن عاص کو اپنا حکم بنایا. یہ دونوں حضرات حضرت علی کی طرف سے حضرت موسیٰ عشری آ رہے ہیں اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص آ رہے ہیں. باقاعدہ یہ آئے, ان میں کئی سیکشن ہوئے اور یہ صلح کے لیے ہوئے. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ باغی شرعی ہوتے علیہ باللہ تو یہ تو سارا الزام حضرت مولا مرتضیٰ کی طرف آتا کہ صلح کیا ہے جب تک سب کو ختم نہ کر دیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کچھ حالات ایسے تھے کہ شرائط اور کچھ معاملات طے نہیں ہو پائے تو حضرت مولا مرتضیٰ دوبارہ لوٹ گئے. حضرت معاویہ نے شام کی بیعت لے لی اور اس خطے کے علاقے کی بیعت جو ہے وہ حضرت علی شیر خدا نے لے لی. تو اب یہ خلافت 2 قسموں میں تقسیم ہوئی. گویا کہ صلح کی داغ بیل تو حضرت مولا نے ڈال دی تھی, اس کی تکمیل اور اس کی شرمندہ تعبیر جو ہو رہا ہے یہ سلسلہ یہ حضرت امام حسن مجتبی پر ہو رہا ہے. اب یہ بخاری شریف کی حدیث آپ سامنے رکھیے کہ جب حضرت امام حسن مجتبی نکلے تو آپ کا لشکر حضرت معاویہ کے مقابلے میں 2 گنا بڑا تھا. یہ دیکھیں بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب حضرت حسن حضرت معاویہ کے مقابلے پر جب آپ نکلے تھے تو امثال الجبال فرماتے ہیں کہ جناب حضرت امام حسن جب جناب معاویہ کے مقابلے میں نکلے تو آپ کا لشکر جو تھا امثال الجبال پہاڑ نظر آ رہا تھا. یعنی جیسے کوئی پہاڑوں کا سلسلہ سامنے سے آ رہا ہے ایسا حضرت امام حسن مجتبی تشریف لا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ. بخاری میں موجود ہے, میں ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں. حضرت عمر بن عاص نے کہا میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں, جو کمانڈر ہیں حضرت معاویہ کی طرف سے, کہتے ہیں میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مخالفین کو مارے بغیر نہیں لوٹے گا اور ختم کیے بغیر نہیں لوٹے گا. یہ طاقت امام حسن کے پاس تھی. پھر صلح کیوں؟ یہ طاقت تھی. واہ واہ. پھر صلح کیوں؟ صلح کا مطلب یہ ہے کہ جناب معاویہ پر جو جھوٹی تہمتیں لگائی جا رہی وہ نہیں ہے, اور جو یہ تم ساری باتیں پچھلی چلا رہے ہو تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے مقابلے جو آج حضرت مولا مرتضیٰ کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو شہزادے امام حسن, وہ تم سے زیادہ اپنے باپ کے وفادار ہیں اور لاڈلے ہیں اور اس معاملے کے حریم ہیں, لیکن اس کے باوجود امام حسن جو ہے جناب معاویہ کے ساتھ سلو کر رہے ہیں. طاقت میں بھی زیادہ ہیں, ہمت میں بھی زیادہ ہیں, معاملات میں بھی زیادہ ہیں. تو پتہ چلا یہ مسئلہ وہ نہیں ہے جو لوگ اپنی گندی ذہنوں سے پیدا کر رہے ہیں. یہ حدیث پاک نے اس کو کلیئر کیا. حضرت عمر بن عاص جناب معاویہ کی طرف سے جب دیکھا کہ جناب اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ جب تک نہیں لوٹے گا جب تک یہ اپنے معاملات اپنے مخالف کو ختم نہیں کرے گا. جب یہ بات حضرت معاویہ کو کی گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کسی طریقے سے اس کو روکیے, اس لشکر کو روکیے, ورنہ اتنی عورتیں جو بیوہ ہوں گی, اتنے لوگ جو مارے جائیں گے, ان کا حساب کس کے سر پر ہوگا اور یہ معاملات کیسے ہوں گے. اور یہ پیشکش صلح کی جناب معاویہ کی طرف سے, ورنہ حضرت امام حسن تو آ چکے ہیں. اور یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنو شمس قبیلے کے 2 بندوں کو حضرت امام حسن کے پاس بھیجا اور جا کر ان سے کہا کہ ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ بخاری شریف کے الفاظ موجود ہیں. فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ فصالحہ, ہم آپ سے جو ہے کہ صلح چاہتے ہیں
اور یہ کہ ہمارا مقدمہ یہ کہ معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہ ہوگا اور ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں اور پھر تم دونوں خاموش کھڑے ہو جانا، حسن جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ ہاں 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 ہاں، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ سبحان یہ دونوں بندے گئے اور انہوں نے جا کر حضرت معاویہ کا پیغام حضرت امام حسن کو دیا اور کہا کہ جناب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جو نقصان ہوگا، اتنے لوگ مارے جائیں گے اور آپ کا لشکر اتنا بڑا ہے، ایک بھی ہماری طرف سے نہیں بچے گا، لیکن ہم جناب معاویہ کی طرف سے آئیں، صلح کا پیغام لے کر آئیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے ساری باتوں کو سنا اور سننے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لشکر جو میرے ساتھ آیا ہے، ان کا اتنا خرچہ ہوا، اتنا خرچہ ہوا، اتنا خرچہ ہوا، ان کا اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اس کا کون ضمان؟ کہ جناب معاویہ نے کہا ہے کہ سارا مال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں کچھ چیزیں حذف کر رہا ہوں کچھ معاملات کے حوالے سے، لیکن اس کا خلاصہ یہ بن رہا ہے، بہت خوب، ٹھیک ہے نا، کہ یہ حدیث، یہ بخاری شریف کے الفاظ یہ موجود ہے، فقال لهم الحسن بن علی انا بنو عبد المطلب، انہوں نے کہا جتنا بھی آپ کا خرچہ ہے، امام حسن سے کہا جتنا بھی آپ کا خرچہ ہے، اور آپ کے لشکر میں جو لوگ ہیں، کیونکہ کچھ صلح کی وجہ بھی یہ موجود تھی کہ کچھ لوگوں کا ارادہ کچھ اور تھا اور امام حسن کے ساتھ شامل تھے، تو فرمایا کہ ان کے یہ معاملات ہیں، تو فرمایا ساری چیزیں حضرت معاویہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اس کا ضامن کون ہے، اس کی ضمانت کون لیتا ہے؟ تو حضرت معاویہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دو جو بندے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے کہ وہ ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں۔ حضرت جب یہ آپ نے سنا اور سارے معاملات کو آپ نے دیکھا، پوری لسٹیں بنی ہیں کہ جناب اتنی زمین کا حصہ یہاں سے ہوگا، اتنا مال وہاں سے ہوگا، ان لوگوں کو یہ دیا جائے گا، ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، ان لوگوں کے معاملات کر دیے جائیں گے۔ حضرت معاویہ نے کہا سب قبول ہے اور ہر سال اتنا دیا جائے گا، اتنا لیا جائے گا، سارے معاملات کیے جائیں گے، سب طے ہوئے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ میں حسن جو ہو معاویہ کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی ہے تو امام حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک ذہن میں گردش کرتا ہوا آ گیا کہ جو حضرت ابو بکرہ نے بیان کیا کہ سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو ہے میری امت کا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور اس کے بعد بخاری شریف کی اگر آپ شروحات کو دیکھیں تو وہاں پر یہ بات تفصیل کے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مال کی بات ہوئی تھی کہ کیا دیا جائے گا، کیا لیا جائے گا، یہ تمام باتوں کو قبول کرنے کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح نہیں، بیعت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے بیعت کی اور ان کے احکام سنیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، اس کا عہد کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جس کے بارے میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، کیونکہ خلافت کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ محض صلح تھی، بھائی صلح کے ساتھ وہ بیعت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بیعت تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب صلح تھی تو حضور علیہ السلام نے صلح تو حدیبیہ کے اندر کافروں کے ساتھ بھی کی تھی۔ تو میں نے کہا اگر صلح حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ کی تھی، صرف صلح کی بات کو دیکھ کر آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں تو آپ کی غلطی ہے۔ وہ صلح کافروں کے ساتھ تھی، یہاں پر بھی صلح ہے، لیکن کنڈیشن کیا کہ وہاں صلح کے بعد کیا حضور نے اعلان نبوت کا پیغام چھوڑ دیا تھا؟ معاذ اللہ۔ کیا شرک کی مذمت کرنا چھوڑ دی تھی؟ کیا مدینہ منورہ پورا ان کے حوالے کر دیا تھا؟ کہ آج کے بعد حضور ان کے متبع اور پابند ہو گئے تھے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ یہاں صلح کیا، یہ وہ کنڈیشن والی صلح نہیں ہے، وہ تو کافروں کے ساتھ ہو رہی ہے صرف جنگ بندی کی، یہ محض جنگ بندی کی نہیں ہے، یہ جو رسول اللہ کی امانت خلافت دی گئی اور آپ نے بیعت کی، اور بیعت کس کی؟ کہ جو حکم آپ دیں گے وہ سنا جائے گا اور آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے گی، اسی کو تو بیعت کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کروں لیکن آپ کا کہنا نہ مانوں تو یہ بیعت کیسی ہے؟ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں شارح بخاری یہ لکھتے ہیں، ابن بطال وہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی اور اس کے بعد بیعت کے بعد آپ بیعت کی اور وہ ان کے احکام سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ پھر دونوں کوفے میں داخل ہوئے، حضرت معاویہ نے عراق والوں سے اپنی بیعت لی، کیونکہ عراق والوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی، بیعت لی، اور یہ سال مسلمانوں کے لیے عام الجماع، اجماع کا سال تھا، جو کئی سالوں سے جنگیں چلی آ رہی تھی، یہ سال جو تھا، یہ لمحہ جو تھا مسلمانوں کے لیے اجتماع کا سما بنا، تمام مسلمانوں کی جنگیں جو تھی وہ ختم ہونے پر اتفاق ہوا اور ان تمام مسلمانوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جتنے امام حسن کے ساتھ کوفے کے اندر موجود تھے سب نے بیعت کی، جو اس سے پہلے ان سے الگ تھے، جیسے حضرت سعد بن وقاص ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت محمد بن مسلمہ ہیں اور دیگر اکابر صحابہ کرام جو تھے، یہ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو 3 لاکھ روپے، 1000 کپڑے، 30 غلام، 100 اونٹ، یہ تمام چیزیں جو ہے اور دی، اور پھر اس کے بعد بیعت کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے کوفے کو چھوڑ دیا، اور یہاں کی ساری خلافت کا نظام حضرت معاویہ کو دے کر خود آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور حضرت امیر معاویہ نے کوفے کا گورنر جو ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بنایا، اور وہاں پر آپ نے کوفے کا گورنر مقرر کیا، اور عبداللہ بن عامر کو بصرہ کا گورنر مکمل کیا، اور خود آپ ملک شام دارالخلافت دمشق تشریف لے گئے، اور اس کے بعد کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو دعوت پیش کرتے، حضرت امام حسن امام حسین دونوں مدینے سے طویل سفر کر کے دمشق جاتے، دارالخلافہ کے اندر ٹھہرتے، وہ آپ کی خدمت کرتے، پھر نذرانہ پیش کرتے، اور وہ نذرانہ وصول فرماتے۔ جب ان سادات کو کسی کو دینے کے لیے کوئی معاملات ہوتے، بظاہر عرض کر رہا ہوں، تو اس وقت جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رقم کا مطالبہ ہوتا وہ پہنچاتے، بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام حسین پاک، کیونکہ وہ تو تابع ہیں اپنے بڑے بھائی کے، تو جب بیعت ہوئی تو انہوں نے بھی بیعت کی، تو حسنین جس کی بیعت کر لیں اور اس کی اطاعت کو قبول کر لیں، تو لہذا اس مسئلے کے اندر اہل سنت کا نظریہ حافظ صاحب قبلہ انتہائی متوازن ہے کہ اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے۔ بہت اچھے شاہ صاحب، واہ واہ واہ، اس صلح نے اپنے سے پیچھے سب چیز کو مٹا دیا ہے، اللہ، زبانوں کو بند رکھا جائے، زبانوں کو نہ کھولا جائے، نہیں۔ حضرت معاویہ نے وہ جو شرطیں تھی وہ پوری نہیں کی، جی حضرت یہی میں تو ہم نے کہا کہ وہ شرطیں پوری نہیں کی تھی، تو یزید کے مقابلے میں امام حسین نکل آئے، تو یہاں امام حسین پاک کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ واہ واہ، اور اسی بات کو امام حسن کا بیٹا داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب تک حق غالب رہا حسین اس کے متبع اور فرمان بردار رہے، لیکن جب حق کو گرتا ہوا دیکھا تو تلوار کھینچ لی۔ تو آپ دیکھیں یزید کے لیے آپ نے تلوار کھینچی، حضرت معاویہ کے لیے نہیں کھینچی، تو سنی بھی یہی کہتے ہیں کہ یزید کی ہم تعریف نہیں کریں گے، حضرت معاویہ کی گستاخی نہیں کریں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان یہ جو اللہ، توازن ہے کیا بات، اہل سنت کا، اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کو اللہ نے عطا فرمایا۔ داتا صاحب کا یہ قول پیش کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام حسین کے پاس رضی اللہ عنہ، سرکار امام علی مقام کے پاس ایک شخص آیا، غریب تھا، اس کو کوئی حاجت تھی، آپ نے جب دیکھا تو بظاہر گھر کے اندر کچھ نہیں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں، لیکن گھر میں بظاہر کچھ نہیں ہے، جی، تو کسی صحابی سے کہہ دیا اس کو یہ دے دو، تو یہ چیزیں اس عظمت کے خلاف نہیں ہیں۔ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو؟ تو ہم نے کہا حضور کی زندگی میں تو بھی باتیں موجود ہیں، اللہ اللہ، 3 دن اہل بیت کے گھر میں چراغ روشن نہیں ہو رہا ہائے ہے، ہائے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بلکہ معاملات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاروبار کے اندر دیگر لوگوں سے قرضہ نہیں لیا، اللہ، تو وہ جو فضیلت اور مقام ہے اس کا کون سنی انکار کر رہا ہے؟ لیکن آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہوئے کہنا کہ جناب یہ آپ کر رہے ہو، تو میں نے کہا یہ داتا صاحب قبلہ نے اپنی کتاب رحمہ اللہ نے، اور جن کا عرس سفر کے مہینے میں گزر گیا، آپ دیکھیے، تو اس کو دیکھیے کہ حضرت حسین کے پاس جب وہ آئے، اس نے کہا جی مجھے کچھ چیزوں کی حاجت ہے، آپ نے دیکھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا رک جا، میرا رزق راستے میں ہے۔ کیا جملہ کہا؟ میرا رزق راستے میں، میرا رزق راستے میں ہے۔ وہ رزق کیا تھا؟ حضرت معاویہ نے 4000 درہم وہاں سے روانہ ہائے کیا، ہائے، واہ اور واہ، قدرت کا کرنا آپ دیکھیے، حضرت قدرت کا کرنا دیکھیے، ابھی آپ یہ گفتگو کر رہے تھے، قاصد پہنچ گیا، سبحان اور اس قاصد نے جو ہے وہ 4000 درہم کا تھیلا آگے بڑھایا اور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ معذرت کر رہے تھے کہ کچھ تاخیر ہو گئی، اگر یہ کم ہے تو آپ حکم فرمائیں گے تو وہ اور بھی بھیج دیں گے۔ تو یہ بھیجا کس نے تھا؟ حضرت معاویہ نے۔ اور حضرت حسین پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا یہ رزق ہے جو راستے میں ہے، اور آپ نے اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر حسنین کریمین کو اتنا اعتماد ہے، تو آپ اپنی زبان گندی کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ دونوں جنتی ہیں اور جب دونوں قبول یافتہ ہیں، حفظ مراتب کے اندر فرق موجود ہے۔ بڑی پیاری بات امام غزالی نے لکھی ہے، اور دیگر اور کتابوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ ایک بات کرتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، جی، بڑی پیاری بات۔ عمر بن عبدالعزیز اللہ کے ولی، وہ خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس موجود ہے، اور اس مجلس کے اندر ابو بکر صدیق سیدنا عمر موجود ہیں۔ اتنے میں مولا علی اور حضرت معاویہ کو لایا گیا، اور وہ دونوں کمرے میں چلے گئے، اور سرکار اس کمرے میں موجود ہے۔ سب سے پہلے مولا علی باہر نکلے، اور آپ نے مسکرا کر فرمایا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اللہ، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، حضرت علی نے لوگوں سے کہا میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب معاویہ نکلے اور فرمایا مجھ سے درگزر کر دیا گیا۔
اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے مرتبوں کا بھی پتہ چلا کہ ان تمام امور میں مولا علی ہی احق تھے، بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن وہ مسئلہ اجتہاد کا تھا، اس لیے وہ خواب میں فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے نکلے اور خوشی خوشی آپ نے فرمایا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا. اللہ اکبر. تو جناب معاویہ بعد میں نکلے اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے درگزر کر دیا گیا، کیونکہ اس میں نیت فساد کی نہیں تھی، وہ اجتہاد کی گوشی کی اللہ تھی. یہ اہل سنت. اب اگر کوئی قبول نہیں کرتا ہے اس کی مرضی، اس کی آخرت ہے. ہم اس بات کی طرف ہے کہ جناب جن سے صلح امام حسن کی ہے، جن سے صلح امام حسین کی ہے، ہماری زبانیں وہاں پر بند ہیں. اللہ ہاں کھلیں گی تو شان میں کھلے گی. ظاہر سی بات ہے کہ جن کے ساتھ حسنین جڑے ہوئے ہوں گے تو ان کی شان میں ہی زبان کھلے گی نا، اور نہیں کھلے گی تو بے ادبی میں نہیں کھلے گی. اللہ. تو یہ جو صلح کا واقعہ ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس پر اس کا صحرا جاتا ہے. اور جناب رسول اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ مسلمانوں کے بڑے دو عظیم لشکروں کے اندر صلح کروا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس آخر میں شاہ صاحب ایک جملہ اگر اس بارے میں آپ ارشاد فرما دیں جو مناسب سمجھیں، کہ اگر کوئی شخص دعوے دار ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کا، اور وہ مولا علی کی محبت میں صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت بیان کرتا ہے، یا یزید پلید کی آڑ میں صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت بیان کرتا ہے، تو کیا وہ شخص سنی کہلانے کا حقدار ہے؟ انتہائی بدبخت اور گمراہ شخص ہے. اس نے یہ سارے معاملات جو حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے اعتماد اور معاملات کے ہیں، اس پر اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی. اہل بیت اعظام کے اندر اگر آپ دیکھیں کسی نے زبانوں کو دراز نہیں کیا، نہ بات کی. جس طرح کہ میں نے حضرت داتا صاحب کی بات کی ہے آپ کے سامنے، دیگر بزرگوں کی بات کی ہے. جب صلح کے بارے میں، بیعت کے بارے میں، اطاعت کے بارے میں، جملہ آپ دیکھیں یار، اطاعت کے بارے میں، حکم ماننے کے بارے میں، پھر آپس میں محبت، رشتہ، تمام تعلق کے حوالے سے یہ رہا ہے. تو لہٰذا یزید کے مسئلے کو اٹھا کر، یا جو ہے کہ وہ کسی اور مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مارکے کے مسئلے کو اٹھا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، ان کے بارے میں بک بک کرنے والا شخص اہل سنت نہیں ہے. ہماری اس تمام علماء کا اجماع ہے کہ وہ شخص رافضی ہے، یعنی ملت سے کٹا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے. اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں. نہ اس کی بیعت جائز ہے، نہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے، نہ اس کے ساتھ جڑنا جائز ہے. اہل سنت کے علم کلام میں یہ مسئلہ موجود ہے. وَيَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ. صحابہ کرام کے لیے ان کی بدخوئی، ان کے خلاف بات کرنے سے زبان روکی جائے گی، اور زبان کھلے گی تو ان کی تعریف میں کھلے گی، ان کی توصیف میں کھلے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایک اور بات یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بظاہر جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے جو خادمین ہیں ان کا ذکر بھی اتنا تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اہل بیت جو خاص نفوس ہیں ان کی خدمت کی ہے، تو ان کی یہ شان، ان کی یہ شان. مگر وہ بھی ہمیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ذکر سے دور نظر آتے ہیں. تو آخر ایسی کیا ان کی مجبوری ہے، آخر ان کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ بھائی جہاں امام علی مقام اور ان کے جو خانوادہ ہے ان کے خادمین کا ذکر کرنا تو اپنے لیے ایک بہت اعلیٰ درجے کا ذکر سمجھتے ہیں، جو کہ ہے بھی ہم سب کے لیے ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے حوالے سے کوئی اہتمام نہیں، کوئی انتظام نہیں، کوئی خاص معاملہ نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نا، ایک ذہن بنا لیا گیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے، اور اس منفی ذہن کے لیے اپنی دلائل کی روشنی میں اصلاح کرنے کی بجائے، اور دلائل تو جانبین سے، لیکن اس کی خوبصورت تعبیر اور شکل امام حسن کی ذاتی عمل ہے. آپ کی ذات جو ہے وہ کسوٹی ہے دلائل کو پرکھنے کا. میں یہ سمجھ رہا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن امام حسن کا عمل بتا رہا ہے کہ تم نے کیا صحیح سمجھا اور کیا غلط سمجھا. تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک صلح، محبت اور اس تعلق کو بتا رہا ہے، تو پھر اس کی غلط تعبیر لینا. پھر دیکھیے امام حسن کا نام بھی اگر وہ لینے کی کوشش کریں گے تو ضرورتاً لینے کی کوشش کریں. ہم نے کہا جناب ان کی پوری زندگی کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے آپ؟ ان کی صلح کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ ان کو برچیوں سے کس نے مارا؟ اس صلح کے بعد ان کو جناب امت کو ذلیل کرنے والا، معاذ اللہ، یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، یہ تانے کس نے دی اور کس کی کتابوں میں درج ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے گئے اس لیے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ کوفے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. انہوں نے ایک کام آگے چل کر کربلا میں پھر امام حسین کے ساتھ کیا. یہی وہ ظالم ہے، انہوں نے یہی کام کوفے کی جامع مسجد کے اندر مولا مرتضیٰ کے ساتھ کیا. جی. اور آپ کو یہ پتا تھا کہ ان کو مقصد معاویہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے،
یہ امت کے اندر فساد، دہریت اور سبائی فکر جو ہے اس کو لا کر اہل اسلام کے شرازے کو منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسن نے دیکھا کہ مانا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک تعویل کی وجہ سے یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، حق پر ہم ہیں، لیکن ان کے اندر بغض نہیں ہے۔ وہ اس تعویل کے ذریعے آئے ہیں ہمارے سامنے، شرعی دلیل کے ساتھ ہمارے سامنے ایک تعویل کے سامنے آئے ہیں، مانا کہ وہ تعویل جو ان کے پاس ہے اس سے مضبوط دلیل مولا مرتضیٰ شیر خدا کے پاس ہے، امام حسن مجتبی۔ لیکن جو یہ میرے ساتھ جو اکثریت جڑی ہوئی ہے یہ تو نفس اسلام ہی کی دشمن ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ کی جب جنگ لگی ہوئی تھی تو رومن امپائر نے جناب جو ہے کہ دیکھا کہ جناب یہ تو دو لڑ پڑے ہیں اور مسلمانوں کی ریاست دو حصوں میں بٹ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم یہی وقت ہے کہ ہم غزوہ موتا کا بھی بدلہ لے لیں، یہی وقت ہے کہ ہم جناب یرموک کا بدلہ لے لیں، یہی وقت ہے جو عمر نے ہم پر حملہ کیا تھا اس کا بدلہ لے لیں، یہی وقت ہے کہ جناب تبوک میں جو ہمیں دھمکایا گیا اس کا بدلہ لے لیں۔ اب جب یہ باقاعدہ سیر عالم النبلاء البدایہ کے اندر یہ صحیح سندوں سے ثابت ہے، جب یہ بات حضرت معاویہ کو پتہ چلی کہ جناب میرے اور علی کے سامنے آنے کی وجہ سے، اور وہ آنا بھی کوئی ذاتی عصبیت سے نہیں تھا جس پر ہم نے ساری بات کر لی ہے، تو اس کا فائدہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ روم وہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اس وقت حضرت معاویہ کا یہ خط صحیح سند کے ساتھ البدایہ میں موجود ہے، دیگر اور کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے جملہ لکھا تھا اے ملعون باز آ جا، روم کو لکھا اے ملعون باز آ جا، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف کو دیکھ کر تو ہمارے علاقوں کو لے جائے گا، اگر تو نے ایک قدم آگے بڑھایا تو میں اپنے چچا کے بیٹے اپنے بھائی علی سے صلح کر کے تیرے لیے زمین کو میں تنگ کر دوں گا۔ یہ خط لکھا اپنے روم کی طرف، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ یہی باتیں مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، یہی امام حسن کے سامنے، کہ یہ جو سامنے ہاتھ پاؤں جمنے والے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مسئلہ جو ہے کہ وہ اس معاملے کا نہیں، ان کو نفرت ہی اسلام سے ہے، اور یہ خیبر کا درد نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ بنو قریظہ اور بنو نضیر جو یہود ہے وہ درد نکالنا چاہتے ہیں، یہ ان کے ترجمان ہیں۔ تو آپ نے کہا اس سے پہلے کہ یہ کوئی اور سازش کرے، آپ نے سب کی سننے کے بعد صلح کے لیے آگے ہاتھ اس لیے بڑھایا کہ چلو خلافت اگر ادھر چلے جائے، اور اس وجہ سے خلافت تفویض کرنے کی وجہ سے اگر یہ فتنہ ختم ہو جائے، مسلمان ایک ہو جائے اور نانا کا دین مکمل ہو جائے، تو حسن اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ چلو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں لیکن دین تو بچ رہا ہے۔ ان کے ساتھ رہ کر وہ ادھر میں ادھر، ان کے ساتھ رہ کر یہ نہ جانے کتنی غلط فہمیاں پھیلا کر اسلام و سنت اور قرآن کے کتنے معنوں کے اندر تحریف کریں گے۔ تو ایک تو بہت بڑا اصل مقصد جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا۔ میں ان تمام باتوں سے ہٹ کر مثال نہیں دے رہا ہوں، تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں۔ کسی شخص کے دیکھیں ہمارے بدن کے اندر سب سے قیمتی جگہ حافظ صاحب سر ہے۔ کیا ہے؟ سر ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے کو کوئی لاٹھی اٹھا کر سر پر مارنے کی کوشش کرے اور وہ فوراً اقدام نہ کرے اور وہ لاٹھی خدا نہ کرے اس کے سر پر لگ گئے تو مر جائے گا۔ تو فوراً ہاتھ کو آگے کرتا ہے کہ میرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے لیکن یہ میرا سر بچ جائے، اس لیے کہ ہاتھ تو جڑ جائے گا لیکن سر اگر لگ گیا تو جناب جو ہے کہ وہ جسم کے اندر حیات جو ہے وہی اس کی جو تحلیل وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل اس بات سے ہٹ کر میں ایک بات سمجھانے کے لیے صرف میں نے عرض کیا تھا، امام حسن مجتبی کے سامنے یہ تھی کہ جناب معاویہ اور ہمارے درمیان جو یہ مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے جو بنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے قرآن و سنت کی تمام شرازوں کو منتشر کر دیا جائے گا اور نہ ختم ہونے والا فتنہ ہوگا۔ اس لیے امام حسن کے بعد تو کوئی ایسا بندہ ہی نہیں تھا جو اس مسئلے کو حل کرتا۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل ذات آپ کی تھی، آپ سے بڑا اہل بیت کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا آل آبا کا کوئی فرد نہیں ہے، آپ سے بڑا گویا کہ قرآن و سنت کا ترجمان نہیں ہے۔ آپ نے صلح کے لیے معاملات کر کے بتا دیا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو نا، جو دلائل تمہارے سامنے آ رہے ہیں، لکھی ہوئی چیزیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں، تمہاری عقل اس کا فیصلہ کر رہی ہے، لیکن حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہنا۔ تو قرآن تو پڑھ رہے ہو، دلائل تو پڑھ رہے ہو، لیکن میرے عمل کو دیکھنا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا میں اتنا مال لے کر ان لوگوں کو دے کر صلح کر کے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی اطاعت کو لے کر کوفے کی ریاست کو چھوڑ کر اپنے کیپٹل کو چھوڑ کر سارے اپنے کیپٹل میں اعلان کرنا کہ سب جا کر بیعت کرو معاویہ کی رضی اللہ عنہ اور ان کی اطاعت و فرمان برداری کرو اور میں اپنے گھر مدینے جا رہا ہوں، کیا یہ ممکن تھا؟ اگر کوئی ایسا ہوتا تو لہٰذا یہ تمام معاملات جو تھے وہ امت اور اسلام کو بچانے کے لیے تھے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں حضرت معاویہ کا جو دور گزرا ہے اس کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، اور یہ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب تک حق غالب رہا امام حسین مجتبی اس کے مطیع و فرمان بردار رہے۔
واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس میں آپ جہاں بھی چھیڑخانی کوئی بندہ کرے گا تو اس کے سامنے تعبیری شکل جو ہے امام حسن کی. آپ اگر حضرت معاویہ کے بارے میں تعریف کے جملے کہتے ہیں تو آپ صرف اس لیے متون، آپ اس لیے معاذ اللہ ان کی نظروں میں گناہ گار ہو گئے کہ آپ نے سیدنا معاویہ کی تعریف کی ہے. تو آپ بتائیے کہ جو بیعت کرے، جو اطاعت کرے، جو ان کی دعوتوں پر جائے، جو خوش مزاجی سے ان کے ساتھ بیٹھے، جو ان کے تحائف کو قبول کرے، جو ان سے اختلاف نہ کرے، جو ان کی اطاعت کرے. میں نے اگر جناب معاویہ کی تعریف کر دی تو تم نے ناسبی کہہ دیا. اور امام حسن پاک کی پوری زندگی جو ان کے ساتھ محبت کے ساتھ گزری، اطاعت کے ساتھ گزری، چھ معنی دار. پتا چلا کہ جو تاریخ تو نے پڑھی ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو وہ اندھیرے میں ہے، اور اس کی روشنی کی ٹارچ جو ہے وہ امام حسن کی زندگی ہے، جو تجھے بتائے گی کہ کہاں تو سمجھ رہا ہے، کہاں غلط سمجھ رہا ہے، کہاں صحیح سمجھ رہا ہے. تو لہذا اہل سنت نے بالکل صحیح سمجھا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جب ہماری تلواریں ان کے خونوں سے نہیں رنگی گئی تو ہماری زبانیں اس کے خلاف نہیں چلیں گی. لہذا ہم اپنی زبانوں کو بند کریں گے. وہ اللہ رب العالمین کے مقبول بندے تھے، ان کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ صحابی رسول. ہماری زبانیں ان کے خلاف بولنے سے بند ہیں، لیکن ان کی تعریف و توصیف ہم کریں گے اس لیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے ان سے صلح کی ہے، ان کی اطاعت قبول کی ہے، ان سے انعامات قبول کیے ہیں، ان سے تحائف قبول کیے ہیں. اس لیے تو کہا نا، جب حضرت معاویہ نے امام حسن اور امام حسین کو تحفہ بھیجا تو تحفہ جب بھیجا، محبت دیکھیں کتنی تھی. فرمایا کہ دیکھو یہ جو تحفہ میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، حسنین کریمین سے جناب معاویہ نے کہا اتنی رقم آپ کو کسی نے دی نہیں ہوگی تحفے میں، اللہ، اور نہ اتنا قیمتی تحفہ کس نے دیا ہوگا. تو انہوں نے اٹھا کے پھینکا نہیں، ہائے ہائے ہائے، کیونکہ ان کا ایک ایک عمل شریعت ہے. اللہ اکبر، لہٰذا اپنی قبر کو کالی نہ کریں. ہائے ہائے، ان کا ایک ایک چاہتے تو پھینک دیتے اور یہ تانا بن جاتا، لیکن بلکہ اس کو لے کر اپنے قریب لے کر قبول کیا. فرما معاویہ بھی تم بھی سمجھ لو کہ ہم جیسے عظمت والے بھی تمہیں نہیں ملیں گے جس نے تمہارا تحفہ قبول کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہ یہ رشوت کہیں گے معاذ اللہ اس کو، آپ اللہ، اس کو خوشامد کہیں گے، اس کو نفس پرستی کہیں گے، میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کہیں گے، معاذ اللہ یہ مثالیں دیں گے؟ نہیں. تو مثال وہی آئے گی کہ تحفہ قبول کرنے کا مطلب کیا تھا کہ وہ صالح، نیک اور صحابی رسول اور اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہی تسلسل اور یہی رویہ امام علی مقام، یہ امام علی حسین مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رہا. بالکل رہا. اور آخر تک آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. تلوار نہیں اٹھائی، تحفے قبول کیے، بعد میں لکھے گئے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کی اور بات رہا کرتے ہیں کچھ باتیں ہو جانا، جی، کچھ باتیں اجتہادی شکل میں ہو جانا یا تعبیری شکل میں ہو جانا، تو وہ کون سی گناہ اور عیب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی دو مسلمانوں کے درمیان حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑ پڑے آپس میں، قرآن کے اندر موجود ہے. تو ایک جو انسانی ذہن کے حوالے سے کسی مسئلے پر اجتہادی رائے کے حوالے سے کہ یہ سمجھ رہے ایک دوسرے کے لے کر کامنٹس پاس کر دیں، تو وہ نفس اس معروضی حالات کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے عقیدے اور ایمان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. کہنے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گربان پکڑ لیا حضرت ہارون علیہ السلام کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو قرآن میں موجود ہے کہ اے میرے ماں جائے، میرے بھائی، یہ میرے گربان. فرمایا یہ کیسے ہو گیا کہ جناب یہاں پر میں تو قوم کو تیرے حوالے کر کے گیا تھا، اور یہ قوم سامری کے پیچھے لگ گئی ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ وضاحت دیتے آپ نے گربان پکڑ لیا. تو کیا اس کو آپ بغض کہیں گے؟ نہیں، وہ معروضی مسئلے کے اعتبار سے ایک تعبیر ان کے ذہن میں آئی، انہوں نے کر لیا. حضرت ہارون علیہ السلام کا معاذ اللہ شرک کو جائز سمجھنا یا معاذ اللہ اس سامری کے عمل کو اپنی نظر میں صحیح سمجھنا یا لوگوں کو اس طرح بھیجنا، ایسا تو نہیں تھا. ایسا نہیں تھا. تو لہٰذا یہاں پر بھی اگر کوئی چیز تاریخ کے کسی حوالے کے اندر مل جاتی ہے، وہ ظاہری حالات کے حوالے سے کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا تھا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ نے یہ کر لیا، آپ کو یہ کر لینا چاہیے تھا، وہ اس معروضی معاملات کے حوالے سے، نہ کہ ان کی دیانت، امانت اور نہ ایمان اور نہ اللہ رسول کی محبت اور دین کو چاہنے کے حوالے سے. اللہ، اس پر کوئی شک نہیں ہے. ورنہ ان بیتوں کا کیا ہوگا، ان تحفوں کا کیا ہوگا، ان نسبتوں کا کیا ہوگا. لہذا جب بھی بات آتی ہے تو کالے کے سامنے یہی بات کی جاتی ہے، صلح کا آپ کیا جواب دیں گے؟ واہ واہ واہ، صلح کا کیا جواب دیں گے؟ پھر لے اگر وہ شرائط نہیں پوری ہوئی ہے. شرائط، اب پہلی بات تو شرائط کون سی سند سے ثابت ہے؟ شرائط یہ تھی جو بخاری موجود ہے، دے دی گئی ہے. واہ 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 واہ، کہ بھائی یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اگر وہ نہیں پوری ہوئی تھی تو بتاؤ ادھر امام حسین موجود تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں تھے. ہم نے کہا شرائط جناب معاویہ نے پوری نہیں کی تو وہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کہ برداشت کیا. میں نے کہا تو بھی کر لے، او ہو، تو بھی
کر لے. اللہ پہلی بات تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں اس کی ظاہری لفظ کہہ رہا جی، ہوں جی، کہ لیکن میں نے انہوں نے خلاف بولا نہیں بولا, میں نے کہا تو بھی بول دے, تو بھی خاموش ہو جا, اس لیے کہ تو امام حسین کی محبت میں سادہ سودا بیچنے کی بات کر رہا ہے نا, جی. لیکن ان کے بارگاہ علم کے اندر یہ سودا تو ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ اکبر, ادھر کیا نظر آتا کہ خاموشی, کیوں خاموشی, حکمت تھی, تو میں نے کہا تو بھی ہو جا. اللہ اکبر, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یزید سے نفرت کے معاملے میں بھی ہمارے لیے یہ ائمہ اہل بیت اطہار کا رویہ اور ان کی جو تعلیمات وہ کافی ہیں. ایسا تو سودا بیچا جا رہا ہوگا جی. کہ قرآن اہل بیت, الحمدللہ اہل سنت حدیث ثقلین کو سب سے زیادہ ماننے والے ہیں, لیکن جب یہ موقع آتا ہے تو پھر ثقلین کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, پھر نیچے تاریخی ورق پتہ نہیں فلاں نے کہا, ٹارزن نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, ہیرو نے کہا. تو میں نے کہا جب ثقلین کی بات کرے تو یہ مسئلہ بھی تو ثقلین سے حل کرو نا. کیا کہنے, سورہ حشر کی آیتیں لے آؤ, سورہ مجادلہ کی آیتیں لے آؤ, ثقلین میں اہل بیت کے عمل کو لے آؤ, ادھر سرے سے وہ ڈسکس نہیں ہوگا. بس یہ تاریخ کے نمونے چل رہے ہوں گے, ایک الگ بندر کی طرح ناچ رہا ہوگا, دوسرا الگ ناچ رہا ہوگا, لیکن سودا کو تو حدیث ثقلین. تو میں نے کہا حدیث ثقلین تو تھی اس لیے کہ اس فتنے کو نپٹانے کے لیے ان دونوں کو سامنے رکھو, قرآن کو سامنے رکھو اور اہل بیت کے عمل کو سامنے رکھو. اللہ, اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کشادہ قلبی سے کہتے ہیں. ایک نمونہ کہنے لگا ہمارے وہاں اہل بیت حدیث ثقلین نہیں سنائی جاتی. میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے, کیا باتیں کر رہا ہے, حدیث ثقلین نہیں سنائی جاتی. ہمارا بچہ تو پیدا ہوتا ہے تو علی کو علی نہیں کہتا, مولا علی کہتا ہے. تو حدیث ثقلین یا من کن تو مولا یا اہل سنت میں نہیں تو کہاں جھوٹ بولتے ہو. دوسرے کے جوتوں میں دال کھانے کے شوق کے اندر اپنے رعایت کے لیے تم ایسی غلط باتیں صحابہ پر کرتے ہو, اہل سنت پر کرتے ہو. حدیث ثقلین کو اہل سنت ہی نے سمجھا بحمداللہ تعالیٰ. جہاں ممبر پر حدیث ثقلین کو بیان کیا ہے تو وہیں پر جب یہ فتنوں کے مسائل آتے ہیں اس وقت بھی ہم حدیث ثقلین کو بیان کریں. فلاں نے دیکھو اس واقعے کو یوں لکھا ہے, فلاں محدث نے لکھ دیا, فلاں نے. میں نے کہا سب سے غلطی ہو گئی ہے, امام حسن سے غلطی نہیں ہوئی. کیا کہنے, امام حسن سے غلطی نہیں. امام حسن کے رویے کے مقابل میں تو کسی کو بھی اٹھا کے لے گا, ہم کہیں گے وہ غلط ہے, حسن غلط نہیں ہے. حسن نے جو کیا وہ ٹھیک کیا, اور اہل سنت امام حسن کے ساتھ کھڑی ہے. جو ان کے رویے, ان کے مزاج کو کتاب میں لکھے گا اس کو ہم قبول کریں گے, نہیں کرے گا تو اس کو پڑھتا رہے اور امام حسن کی زندگی کو ہم پڑھتے رہیں گے. اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب, ناظرین کرام, اب بھی کئی سوالات ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو اس موضوع کے تعلق سے ہو سکتے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ پروگرام کا ایک دورانیہ بڑا مختصر ہوتا ہے, لیکن یہ ذکر باقی رہے گا. ہم رہیں نہ رہیں, ہماری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا ذکر اسی محبت سے کرتے رہیں گے, کیونکہ اہل سنت کا کام ہی صرف محبت کی بات کرنا ہے اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کی مذمت بیان کرنا ہے. ناظرین کرام, میں آپ سے گزارش کروں گا, سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے, آپ ضرور اپنے گھر پر فاتحہ نیاز کا اہتمام کریں جتنا حسب توفیق جو آپ کر سکتے ہیں. یقیناً ہم تو صدقہ ہی حضور کی آل کا کھاتے ہیں, تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان سے محبت کا اظہار اس انداز سے کیا جائے کہ اپنے گھر میں ایک مختصر سی محفل کر کے اور پھر نیاز بنا کر خود بھی گھر والوں کو بھی کھلائی جائے اور آس پڑوس میں بھی تقسیم کر کے بتایا جائے کہ یہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیاز ہے, امام حسن مجتبیٰ کی نیاز ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کے دسترخوان میں خوب وسعت و برکت ہوگی اور آخرت کی منازل بھی آسان ہوں گی. قبلہ شاہ صاحب کا شکریہ, قبلہ ہمارے سید صاحب کا شکریہ. ناظرین کرام, اجازت چاہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.